الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز گرامی قدر حاضرین کرام و ناظرین اعزام، آج آپ کے سامنے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اوقاف کا تحفظ اور ہماری ذمہ داری۔ اوقاف یہ وقت کی جمع ہے۔ وقت کہتے کس کو ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے غیر منقولہ جائیداد کو، یعنی ایسی جائیدادیں جو منتقل نہیں ہوتی ہے، ان کو رفاہ عامہ کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کے کام آنے کے لیے اس کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں دے دینے کا نام وقف ہے۔ وقف کی اہمیت ابتدائی اسلام ہی سے رہی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی جو تعمیر فرمائی ہے، پہلے آپ نے اس زمین کو خریدا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کی جب باری آئی تو وہ 2 یتیم بچوں سے خرید کر اس زمین کو اللہ رب العزت کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے علاوہ روایات میں جو بات ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحہ فرمائی تھی، وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا ان میں ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ اگر باہر سے دشمن حملہ آور ہوں تو مدینے کے اطراف و اکناف والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان باہر سے آنے والے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ یہود کی ایک تاریخ تو ایسی بھی رہی ہے کہ ان لوگوں نے ہر موقع پر مسلمانوں کو دھوکہ دہی، دغا بازی اور دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر کے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں نے اجتماعی طور پر ناروا سلوک کیا ہے۔ لیکن غزوہ احد کے موقع پر ایک یہودی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے گیا تھا، اور جاتے وقت اس نے اپنے 7 باغوں کے تعلق سے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اگر میں اس لڑائی کے اندر مارا جاؤں گا تو میرے یہ 7 باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا۔ چنانچہ وہ اس لڑائی میں وہ مارا گیا، اور اس کے بعد اس کے جو 7 باغ تھے اس کے وصیت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملکیت میں لیا، اور پھر اس کے بعد اس مال کو اور 7 باغوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
یہ بیر روما کو خرید کر انہوں نے مسلمانوں کے لیے اس پانی کو وقف کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بیر روما پر ایک یہودی کا قبضہ ہے، اور جب بھی مسلمان، وہ میٹھے پانی کا کنواں تھا، اس پانی کو لینے کے لیے جاتے تھے تو وہ برا بھلا کہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی اور فرمایا کہ کون ہے جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ کل جنت میں اللہ رب العزت اس کے لیے نہر کا انتظام فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی پیسے کو خرچ کر کے اللہ کے لیے اس کنویں کو خریدا اور ڈول سمیت وہ اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی مصیبت سے چھٹکارا ملا اور ان کی ضرورت اس کے ذریعے سے پوری ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی وقف کے سلسلے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خیبر کے اندر ایک زمین ان کے نام پر تھی، تو انہوں نے اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے۔ اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جو جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا تھا، اور ہر زمانے میں امت کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب گزشتہ ہماری مرکزی حکومت اقلیتوں کے لیے اور بالخصوص مدارس اسلامیہ کے لیے بجٹ لے کر آئی تھی اور 100 کروڑ مدارس کے لیے وقف کیا تھا، تو اس وقت جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے ایک ڈیبیٹ کے اندر بیٹھ کر یہ بتایا کہ پورے ملک ہندوستان کے اندر جو مدارس چلتے ہیں، جن کو مسلمان چلاتے ہیں، اور ہر مدرسے کے اندر جو وہاں کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ مخیر حضرات کے پاس پہنچتے ہیں، مالدار حضرات کے پاس پہنچتے ہیں، غریب حضرات کے پاس پہنچتے ہیں، اور ان سے جو پیسے اکٹھا کر کر لاتے ہیں، 15,000 کروڑ مدارس کے اوپر سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے اندر ایک غیر معمولی طور پر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا فرمایا ہے۔ ایک وہ ہیں جو مالی اعتبار سے ہمارے اوپر بطور کفارے کے یا کچھ ذمہ داریاں بطور فرض یا واجب کے اللہ رب العزت نے رکھی ہے، جیسے مالداروں پر زکوٰۃ 2.5% اللہ رب العزت نے ہر سال ان کے اوپر فرض کیا ہے۔ اس کے علاوہ صدقۃ الفطر، یہ بھی مسلمان مالدار کے اوپر اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اس سے بعض ائمہ نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، احناف کے نزدیک وہ واجب ہے۔ اور بھی مالی اعتبار سے جو کفارات وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ مالداروں نے اسلام کے اندر مسلمان ہونے کے ناطے غربا کا خاص لحاظ کیا ہے، غربا کی مالی امداد کی ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلے مضر کے کچھ لوگ آئے تھے۔ حدیث کے جو راوی ہیں، جو صحابی ہیں، انہوں نے بہت اس کی منظر کشی کی ہے۔ حدیثوں میں اس کے الفاظ آتے ہیں کہ جب یہ آئے تھے تو برہنہ پاؤں تھے، برہنہ بدن تھے، اپنی تلواروں کو نیام میں رکھے ہوئے نہیں تھے بلکہ اپنے گردنوں میں لٹکائے ہوئے تھے، یعنی ان کے پاس اتنا اسباب نہیں تھے کہ ان تلواروں کو نیام میں رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان پر پڑی تو آپ کا دل پسیج گیا۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف لے، مسجد نبوی کے اندر آپ ٹہلنے لگے، کبھی گھر کے اندر جاتے تھے، کبھی گھر کے باہر آتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہنے کے لیے کہا۔ جب اذان دی گئی، جب لوگ جمع ہو گئے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر آپ نے تقریر فرمائی اور ان لوگوں کی امداد کی طرف صحابہ اکرام کو متوجہ کیا۔ ایک انصاری صحابی اٹھے، اپنے گھر گئے اور پھر اس کے بعد ایک بوریا لے کر آئے۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھ اس بوریے کو اٹھانے سے عاجز آ رہے تھے۔ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیے۔ اس کے بعد ایک بعد دیگر صحابہ کرام جاتے گئے اپنے گھروں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے مال اسباب وغیرہ لا کر دیتے رہے، یہاں تک کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو ڈھیر دیکھے ہیں، ایک غلے اور اناج کا اور ایک کپڑوں کا، اور پھر جو چہرے انور ابھی کچھ دیر پہلے تعسف کی وجہ سے ان کے اوپر افسوس کرتے ہوئے، ملامت کرتے ہوئے اور دل کے اندر جو ہمدردی اور اظہار ہمدردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، چہرے انور سے اس کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ کے سامنے جو دو ڈھیر آ گئے، آپ کے چہرے پر آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، کہ جو شخص بھی اسلام کے اندر اچھا راستہ اختیار کرتا ہے، بعد والے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں تو بعد والوں کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، اور بعد والوں کے کھاتے میں جو ثواب ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل ایمان والا نہیں جو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کے لیے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طریقے سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اپنی درمیانی انگلی سے آپ نے اشارہ فرمایا۔ یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت مسلمانوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں لوگوں نے اللہ کے راہ میں دل کھول کر خرچ کیا ہے۔ آج جتنے مدارس ہیں، جتنے مساجد ہیں، ان مدارس کا نظام اور ان مساجد کا نظام مسلمانوں کے باہمی آپسی تعاون کی وجہ سے پورا ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر علاقے کے اندر مساجد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، اور وہاں پر دینے کا مزاج آج بھی لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے اور لوگ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی تھی اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر تین وجہ سے۔ ایک یہ ہے کہ صدقۃ جاریہ، اس نے صدقہ جاریہ کیا۔ صدقہ جاریہ کہتے کس کو ہیں؟ یعنی ایسی چیز صدقہ کر دینا کہ اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کا ثواب اس تک پہنچتے رہے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کے جو حدیث میں جو لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی جائیدادوں کو، اپنی پراپرٹیز کو اللہ کے لیے وقف کر دیے ہیں، تاکہ جب تک ان زمینوں سے، ان جائیدادوں سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب میرے کھاتے میں لکھا جاتے رہے گا۔ اسی لیے آج بھی مساجد کے اندر ہو، مدارس کے اندر ہوں، اگر پیپر کے اندر ایڈ دیا جاتا ہے یا اپیل کی جاتی ہے کہ مسجد میں بورنگ ڈلوانا ہے، طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے
مدرسے میں پانی کی قلت ہو گئی ہے، ایک نئی بورنگ ڈلوانا ہے، صاحب خیر حضرات اس طرف توجہ فرمائیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک اس پانی سے استفادہ کیا جاتا رہے گا ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لوگ شوق سے ذوق سے جو ہے بورنگ کھدوانے کے لیے، مساجد کی تعمیر کے لیے، مدارس کی تعمیر کے لیے آگے آتے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک لوگ اس سے استفادہ کریں گے، اس کے چھاؤں میں بیٹھیں گے، اس کے اندر جو ہے تعلیم حاصل کریں گے، مسجد میں نماز ادا کریں گے، اس سب کا ثواب اس صاحب خیر کو ملتا رہے گا۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، یا ایسا علم اس نے چھوڑ کر گیا ہے کہ لوگ اس کے مر جانے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج سینکڑوں مصنفین ہیں، محدثین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں اور اس کے بعد لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا انتقال تو 3 صدی ہوتے ہوتے ان کا انتقال ہو گیا ہے، 294 ان کی سن وفات ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک مدارس کے اندر بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے صحاح ستہ کے جو مصنفین ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر کے اپنی کتابیں لکھ دی ہیں اور ان کتابوں سے استفادہ ہو رہا ہے۔ اور آج بھی بہت سارے ایسے محدثین ہیں جو پہلی، دوسری، تیسری صدی کے ہیں، ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ چاروں فقہاء اکرام ہیں، ان کی جو فقیہانہ بصارت تھی اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے جو مسلک کو رائج کیا ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر ان چاروں فقہاء کے ماننے والے موجود ہیں، ان کی کتابوں سے استفادہ کرنے والے موجود ہیں، اور انہوں نے جو تحقیقات کی تھی ان تحقیقات سے اپنے لیے، ان تحقیقات کی روشنی میں عمل کرنے کے راستے وہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب ان کے لیے فائدہ ہے، ذخیرہ آخرت۔ تیسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح يدعو له، کہ نیک اولاد اس نے چھوڑی ہے جو اس کے لیے مسلسل دعائیں مغفرت کرتے رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال، اس کے جتنے اعمال ہیں وہ سب وہیں پر موقوف کر دیے جاتے ہیں، روک دیے جاتے ہیں۔ اب اعمال جاری ہونے کا اور اعمال کا صلہ اس تک پہنچنے کا یہی 3 راستے ہیں۔ اس میں سے جو پہلا میں نے لفظ استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بتلایا، صدقہ جاریہ ہے۔ اسی صدقہ جاریہ کے نتیجے میں بہت سے بادشاہوں نے، نوابوں نے، جاگیرداروں نے، زمینداروں نے مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے الگ الگ ان کے جو سوچ بچار تھے، ان سب کے لیے ان لوگوں نے اپنی زمینوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، آج حکومت کی نظر ان اوقافی جائیدادوں پر کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ہندوستان میں جتنی زمینیں ہیں ان زمینوں میں تیسرے نمبر پر اوقافی جائیدادیں آتی ہیں، پہلے یا دوسرے نمبر پر ریلوے یا آرمی کی زمینات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر اوقافی جائیدادیں ہیں، اور اس پر سے 50 یا 60% ایسی زمینیں ہیں جس پر حکومت نے پہلے ہی غاصبانہ اس کے اوپر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے ہاسپٹلز کی تعمیر بھی اوقافی جائیدادوں پر ہوئی ہے۔ حکومت کے کئی ادارے ہیں جو اوقافی زمینوں کے اوپر بنائے گئے، اور ملک کا جو سب سے مالدار ترین افراد میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس کی جو گھر کی تعمیر ہوئی ہے وہ بھی وقف پراپرٹی پر ہوئی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری جائیدادیں جو ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے مسلم نوابوں نے، ہمارے مسلم جاگیرداروں نے جن اوقافوں کی جن زمینوں کو اللہ کے لیے وقف کیا تھا، اور ایک مرتبہ اپنی ملکیت سے زمین نکل کر جب اللہ رب العزت کی ملکیت میں چلی جاتی ہے تو پھر وہ قیامت تک اللہ رب العزت کی ملکیت میں رہتی ہے۔ لیکن اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس پورا ڈاٹا موجود ہے کہ کن کن علاقوں کے اندر، کن کن ریاستوں کے اندر کتنی کتنی زمینیں، کتنے کتنے ایکڑ زمینیں
لوگوں نے ہڑپ کر لی ہے، حکومتوں نے ہڑپ کر لی ہے، غیر لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ جما لیا ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، انہوں نے خطبہ کے لیے ایک ہدایت جاری کی تھی، اور پورے ملک کے اندر اس جمعے کے موقع پر اوقاف کے تحفظ کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان میں شعور بیدار کرنے کے لیے اس کو موضوع خطاب بنانے کی درخواست کی تھی۔ اس میں انہوں نے یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ اگر ہماری اوقافی جو جائیدادیں ہیں اس کا صحیح استعمال ہوگا تو ایسی صورت میں کوئی مسلمان خاتون جو بیوہ یا مطلقہ ہے اس کے نان و نفقے کے لیے کوئی بھی انتظام حکومت کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسلمان کو کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ صرف اوقاف سے آنے والی آمدنی سے تمام بیواؤں کے خرچے نکل سکتے ہیں، اور تمام وہ مسلمان جو بے روزگار ہیں ان کے روزگاری کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پورے مسلم معاشرے کو خوشحال بنایا جا سکتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری کتنی قیمتی جائیدادیں ہیں، اور ہمیشہ جو لوگ ان کے نگران ہوتے ہیں، جن کو ہم متولی کہتے ہیں یا وقف بورڈ کا چیئرمین کہتے ہیں، جب بھی یہ آتے ہیں حلف لیتے ہیں اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کا، باضابطہ پریس کانفرنس کر کے تحفظ کی یقین دہانی کراتے ہیں، لیکن جب اپنے عہدے سے ہٹتے ہیں تو بدعنوانی کا شکار ہو کر ہٹ جاتے ہیں۔ غیروں کا رونا تو چھوڑیے، ہمارے اس شہر حیدرآباد کے اندر جتنی اوقافی جائیدادیں ہیں اور جتنے بلڈنگیں اس وقت مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، آپ سروے کیجئے، کسی کا 50 سال سے 60 سال سے اس کے اوپر قبضہ ہے، آپ کرائے کے نام پر کیا دے رہے ہیں؟ جو مسجد میں ماہانہ 100 روپے 200 روپے دے کر ہم لوگ احسان جتاتے ہیں، بڑی بڑی دکانوں کے کرائے بھی اتنے ہی اوقاف کو پہنچ رہے ہیں، وقف بورڈ کو پہنچ رہے ہیں۔ اور پھر وقف بورڈ کو تو وہ صرف 200 روپے 300 روپے، زیادہ سے زیادہ 1000 1200 1500 روپے دے رہے ہیں، وہی ملگیوں کو وہ لوگ دوسروں کو کرائے پر دے کر ان سے ہزار روپے ان سے وصول کر رہے ہیں۔ بعض ملگیوں کے کرائے 80 90 ہزار ہیں، اور وقف بورڈ کو صرف 3000 4000 5000 تک وہاں کو پہنچتے ہیں۔ جب ہم اپنی اوقاف کے سلسلے میں اس درجہ بے احتیاطی عمل کریں گے تو میرے بھائیوں پھر حکومت ہمارے اوپر مسلط ہوگی۔ ہمارے ملک میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، اور جب حکمرانی کی ہے تو ان لوگوں نے نہ صرف تعلیم درسگاہیں قائم کی، مدارس بنائے، مساجد بنائے، اور بہت سی تعمیرات ان لوگوں نے کی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ زمینیں ان لوگوں نے ان مساجد کو، ان مدارس کو، ان ہاسپٹلوں کو وقف کی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عثمانیہ یونیورسٹی جو ہے، جب ہمارے نظام سرکار نے اس کے لیے زمین الاٹ کی تھی تو 2000 ایکڑ زمین اس کو دی گئی تھی، اور جیسے ہی یہاں پر حکومت ہند کا عمل دخل شروع ہوا تو 1000 زمین اس کی جو ہے قبضہ کر لی گئی۔ تو اس طریقے سے اوقافی جائیدادوں کو جو زمینیں الاٹ ہوتی ہیں ان زمینوں کو قبضہ کر کے، اور قبضہ کرنے والے کوئی معمولی انسان نہیں ہوتے ہیں، غریب انسان نہیں ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر مافیا موجود ہوتے ہیں جن لوگوں نے ان جائیدادوں کے اوپر اپنا تسلط کر لیا ہے۔ ایسے سلسلے میں ہم سب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر علاقے کے اندر پہنچ کر پہلے سروے کریں۔ ہم نے ملت کے لیے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں، ایک عظیم ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ہر علاقے کے اندر سروے کریں، اور وہاں پر کی جو زمین وہاں کے رجسٹر آفس کے اندر موجود ہوں گی وہاں سے ہم ڈاٹا نکالیں،
اور کتنی زمینیں اس وقت اوقاف کی خالی پڑی ہوئی ہیں جس پر ابھی کسی کا قبضہ نہیں ہے، پہلے اس کے اوپر تحفظ کو یقینی بنائیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ وقف بورڈ والوں کے پاس جتنی جانکاری ہے، جتنا عملہ ہے، وہ اوقافی تحفظات کے لیے کافی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پہلے ان جائیدادوں پر، وقف کی جائیدادوں پر، وقف کی پراپرٹیز پر جس پر ابھی کسی کا قبضہ نہیں ہے، نہ اپنا نہ غیروں کا، بلکہ وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، پہلے اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اوقافی جائیدادوں پر اگر کوئی قبضہ ہے اور قبضہ کرنے کے بعد وہ اگر وقف بورڈ کو کرایہ نہیں دے رہا ہے تو ہم اس کے اوپر کسی طریقے سے دباؤ ڈال کر قبضے سے نکالے بغیر اس کو اس کا پابند بنایا جائے کہ وہ وقف بورڈ کو باضابطہ کرایہ دے سکے۔ آپ کو اگر آپ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں جو 100 سال کی لیز پر وقف بورڈ سے ان لوگوں نے باضابطہ معاہدہ کر کے بہت ہی معمولی رقم وہ اپنی اس پراپرٹی کا دے رہے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ایسے تمام اداروں کو، چاہے اس کے اوپر حکومت قابض ہیں یا کوئی اور قابض ہیں، ان کو پابند بنایا جائے کہ ہم وقف بورڈ کی ان پراپرٹیز کو، وقف کی پراپرٹیز کو اگر ہم صحیح سالم رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی آمدنی سے تمام مسلمانوں کو استفادہ پہنچے، فائدہ پہنچے، اور تمام بیواؤں، یتیموں اور اسی طریقے سے جو معذور افراد ہیں ان تمام تک صحیح صورتحال سے اور صحیح آگاہی کے ساتھ ان تک ان وقف کی املاک کی جو نفع ہے ان تک پہنچے، تو اس کے لیے بڑی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ سب سے پہلے اوقاف کے تحفظ کا ہم عہد کریں، اور اوقاف کے تحفظ کے ساتھ ساتھ حکومت جو اس میں مداخلت کر رہی ہے، اگر جمعیت العلماء ہند ہو یا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہو یا جماعت اسلامی ہو یا کوئی بھی ایسی بڑی تنظیم ہے جو پورے ملک کے اندر حکومت کے خلاف میں اگر مسلمانوں کو آواز بلند کرنے کے لیے کہتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اوقاف کے تحفظ کے لیے ہم ان کے شانہ بشانہ آ کر کھڑے ہوں اور احتجاج میں حصہ لیں۔ اگر کہیں کسی موقع پر یہ کہا گیا ہے کہ ہم مس کال دے کر یا میسج کر کے یا اپنی دستخطوں کے ذریعے سے ہم حکومت ہند تک یہ پیغام پہنچائیں، تو ہم جمہوری ملک کے اندر ہمیں پورا احتجاج کا حق حاصل ہے، ہم اپنا پیغام حکومت ہند تک پہنچا سکتے ہیں۔ گزشتہ 2 موقعوں پر حکومت کے پاس اتنی سیٹ موجود تھی کہ وہ مسلمانوں کو نظر انداز کر سکتے تھے، لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت 2 افراد کے اوپر منحصر ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر 2 افراد اپنی پارٹی کی تائید اس سے ہٹا لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنے پوزیشن پر برقرار نہ رہ سکے۔ اس لیے گزشتہ 11 سال کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج پر اس بل کو پاس کیے بغیر کمیٹی کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ اس پر غور و خوض کیا جا سکے۔ آپ اس سے پہلے دیکھیں گے، اس سے پہلے ایک طرفہ کارروائی ہوتی تھی اور اپوزیشن کی بات کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت ابھی بھی موقع ہے، ان جو پارٹی حکومت کی تائید کر رہی ہے ان کے اوپر بھی مسلمان دباؤ بنا کر جو 40 ترمیمات اس کے اندر لانے کی بات کہی جا رہی ہے، یہ 40 ترمیمات نہیں بلکہ دراصل مسلمانوں کو ان اوقافی جائیدادوں کے تحفظ سے بے دخل کرنا اور ان تمام کو سرکاری تحویل میں لینا اس کا منشا ہے۔ اس لیے ایسی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ حکومت کی نیت شروع سے مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنے قوانین ملک کے اندر لائے گئے ہیں، زیادہ تر ٹارگٹ اس کے اندر مسلمانوں کو بنایا گیا ہے۔ تو ہم دباؤ ڈالیں، چاہے وہ بہار کے باشندے ہوں یا آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ اپنی اپنی حکومتوں کے اوپر دباؤ بنائے رکھیں کہ اس بل کی
تائید میں وہ لوگ حصہ نہ لیں، بلکہ اس میں حکومت کو اس بل کو منظور کرنے سے پہلے اس پر روک لگانے کے اقدامات کریں، ورنہ جس طریقے سے ان کو اقتدار پر بٹھایا گیا ہے اقتدار سے بے دخل بھی ہونا پڑ سکتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، ہم لوگوں کے لیے سب سے آخری سہارا یہی ہے کہ ہم جہاں اللہ رب العزت کی عبادات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی احکامات کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعاؤں سے اللہ رب العزت بڑے بڑے کام بنوا دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اوقاف کی تحفظ کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا کریں اور کہیں کہ اے اللہ، جو سرزمین بیت اللہ شریف کی سرزمین ہے اس کے تحفظ کے لیے آپ نے ابابیل کو بھیج دیا ہے، اس وقت مسلمان بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بھی لڑ رہے ہیں، وہ بھی آپ کا گھر ہے، اور اسی طریقے سے اس ملک کے اندر اوقاف کی جو جائیدادیں ہیں جس پر ملکیت آپ ہی کی ہے، اور حکومت کے جو رویہ ہے اس کا رویہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہے، ایسی صورتحال کے اندر آپ ہی اس کے محافظ بن جائیں اور دشمنوں سے ان کی سازشوں کو انہی کے خلاف کر کے اوقاف کا تحفظ فرمائیں۔ اس کے لیے بھی ہمیں راتوں رات اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ مومن کے لیے دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دعا سے ہوتا کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک غیر معمولی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے جب ہم مانگتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی فریاد رکھتے ہیں، تو ایک غیر معمولی طور پر دلی اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے بڑی کشمکش سے دعا کے ذریعے سے اس کشمکش سے باہر آتا ہے۔ مایوسی کی کتنی کیفیات ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ ماحول ایسا دکھائی دینے لگتا ہے جس میں مسلمانوں کے خلاف ہی ہو رہا ہے، لیکن جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، اور مانگنے کے بعد جب ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا نگہبان ہے، ہمارا محافظ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو آیت نازل فرمائی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ہی ہیں جس نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ صرف اللہ رب العزت قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اس کے ضمن میں اللہ رب العزت مساجد کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں، اس کے ضمن میں مدارس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں، اس کے ضمن میں مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ پھر مثال سے سمجھاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اذان باقی رہے، مؤذن باقی نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اذان اور مؤذن کا جو کنیکشن ہے، اسی طریقے سے قرآن اور مسلمان کا کنیکشن ہے۔ مسلمان اور قرآن لازم اور ملزوم ہے۔ جب قرآن باقی رہے گا مسلمان بھی باقی رہیں گے۔ ہم آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جب قرآن باقی رہے گا تو اللہ رب العزت کے لیے وقف کی جانے والی جائیدادیں بھی اللہ رب العزت اس کا بھی تحفظ فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ رب العزت سے گڑ گڑائیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور کہیں کہ حکومت کی نیت اچھی نظر نہیں آتی ہے، آپ ہی ان جائیدادوں کا تحفظ فرمائیں، اور حکومت کے اندر وہ رعب اور وہ دبدبہ اپنا پیدا فرمائیں کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہمارے ملک کے اندر 1923 میں برٹش حکومت، جو انگریزی حکومت تھی، ان لوگوں نے وقف کے اوپر ایک ایکٹ بنایا تھا۔ پھر ہندوستان آزاد ہونے کے بعد 1954 کے اندر ترمیم کی گئی، لیکن تحفظات کے لیے زیادہ اس کے اندر کچھ نہیں رکھا گیا۔ پھر 1995 کے اندر بھی تحفظات میں کچھ آگے پیچھے کیا گیا، لیکن وہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی جو مسلمان چاہتے تھے۔ 2010 کے اندر بھی وقف کے اندر ترمیم کی گئی، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے یو پی اے حکومت میں وقف کے تعلق سے بہت ہی اچھا کام کیا۔ 2013 کے اندر
ایک ایسا ایکٹ لایا گیا جس میں اوقاف کے جو متولی حضرات ہوتے ہیں اور اوقاف کی نگرانی جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ تحفظات دیے گئے اور ان کے اختیارات میں مزید اضافہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں مکمل طور پر تو نہیں لیکن الحمدللہ کہا جا سکتا تھا کہ ہمارے اوقاف کے تحفظ ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن اب حکومت 40 ترمیمات اس کے اندر لا کر اس کے اندر پورا جو اختیارات دیا گیا تھا ان اختیارات کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ابھی وقت ہے، ابھی بل پاس نہیں ہوا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنا جو میسج ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے شیئر کرتے جائیں تاکہ لوگوں کو وقت کے تعلق سے شعور بیدار ہو اور وہ اوقاف کی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے آگے آ سکیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر کئی ہاسپٹل ایسے ہیں جو نواب کے جو خواتین ہیں، نظام کی جو خواتین ہیں، ان لوگوں نے اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے نام سے ان لوگوں نے ہاسپٹل کی تعمیر فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے ان لوگوں نے نیک کام کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے لیے اپنی جائیدادوں کو وقف کیا ہے، اللہ رب العزت ان کی نیتوں کو قبول فرمائے اور ان جائیدادوں کا اور ان اوقاف کا اللہ رب العزت تحفظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مفتی حافظ عرفان قاسمی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے آج کا جو موضوع تھا، جو عنوان تھا، اس پر بڑی اچھی روشنی ڈالی، بڑی محنت کی اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو توجہ دلائی کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ جب بھی آواز اٹھے ہم بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ مل جائیں، اور جہاں بھی موقع ملے مخالفت کے لیے ہم صف اول میں آ جائیں۔ ہم کو اس چیز پر توجہ دینا چاہیے اور ان سے جو بھی ہم سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی نیت کریں، اللہ پورا کرواتا ہے۔ جب ہم کسی اچھی نیکی کے لیے کوئی نیت کرتے ہیں تو اللہ اس کا ذمہ لیتا ہے اور پورا کروا دیتا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو جو ہے ذہن میں رکھیں اور واقعی ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہیں، اور جب بھی آواز اٹھے آؤ بجاؤ یا کچھ دستخطیں کرو یا کچھ جو ہے ایک دوسرے جگہ اکٹھا جمع ہو تو بلا کسی تعامل سب جو ہے حاضر ہو جائے۔ ہم کو اللہ توفیق دے، ہدایت دے۔ ہماری دعا ہے مولانا مفتی قاسمی صاحب کی جو ہے صحت میں اضافہ فرمائے، عمر دراز کرے، ان کے علم میں برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ یا اللہ، اے اللہ ہمارے والدین، عزیز و قریب رشتہ دار، جو بھی اساتذہ صاحبان، ہمارے افسران صاحبان، میرے مولا سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، یا اللہ ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے میرے مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان تمام کی خبروں کو جنت کا ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اے اللہ ہم سب جو بقید حیات ہیں میرے مولا ہم سب کو ہدایت دے، توفیق دے، سچی توبہ کر لے، توبۃ النصوح کروا لے جو تیرے دربار میں قبول و منظور ہو جائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اے اللہ بعد اس کے ہم کو ہدایت دے کہ بقیہ زندگی کو حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔
اے اللہ جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات بیمار ہیں یا اللہ ان تمام کے صحت کے اسباب بنا دے، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب بنا دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ جو طلباء طالبات تعلیم پا رہے ہیں یا اللہ انہیں نافع علم سے سرفراز فرما، ہر امتحان میں انہیں امتیازی کامیابی عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اے اللہ جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہے میرے مولا ان کی شادیوں کے اسباب بنا دے، تا وقت ہے کہ تیرا فضل و کرم نہ ہو میرے مولا یہ کام ہرگز کسی بندے سے ہو نہیں سکتا۔ انتظامات فرما، اسباب بنا، سب کو بہتر سے بہتر رشتے فراہم فرما، مبارک بختاور رشتے لگا دے، صحت و عافیت کا معاملہ فرما دے، آباد و شاداب کر دے تمام لوگوں کے گھروں کو میرے مولا یا اللہ یا رحمان۔ جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار کے اسباب بنا دے، جو تجارت کرنا چاہتے ہیں ان کے حلال تجارت سے جوڑ دے، جو ملازمت کر رہے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں ان کی ملازمت اور کاروبار میں برکت والی ترقی عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ جن کے بچے ہیں میرے مولا ان کو صحت و عافیت سے رکھ، دونوں جہان کے علم سے سرفراز فرما، دونوں جہان کے نعمتوں سے سرفراز فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ جو لاولد ہیں ان کو نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دے جو ہمارے حق میں بہتر ہو میرے مولا۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس میں ان کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔